مشرک کرے تب شرک ہے، مسلمان کرے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے دوران گفتگو کہہ دیا ما شاء اللہ و ما شئت، ما شاء اللہ و ما شئت، اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا تو ایسا ہو جائے گا، اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا تو ایسا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ قل ما شاء اللہ لا تقل ما شئت، ما شئت نہ کہو، ما شاء اللہ، کیونکہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ تو شرک والی گندگی، قرآن مجید میں ایک لفظ رسول اللہ کے فرائض اور مناسب میں بیان کیا گیا ہے۔ آن رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا ہم نے رسول بھیجا وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرے، تو یزکی تزکیہ اندر کے پاک کرنے کو کہتے ہیں۔ تو شرک والی جو گندگی ہے، نجاست ہے، اس نجاست کو صاف کرنے کا طریقہ ما سوائے اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کے اور کوئی طریقہ نہیں۔ باقی عادات والی گندگیاں، صفات والی گندگیاں، وہ رسول اللہ کی سنت پر اور اسلام کے احکامات پر آنے سے طہارت ہو جائے گی۔ رہ گئی ظاہری گندگی، تو پہلے یہ سمجھو کہ جسمانی اعتبار سے ظاہری گندگیاں دو ہیں۔ کتنی ہیں؟ دو۔ ایک ہے جس کو کہا جاتا ہے حدث اصغر۔ حدث کا معنی ہے بے وضو ہو جانا، تو اب حدث کا معنی ہو گیا گندگی، تو اصغر کا معنی ہو گیا چھوٹی۔ تسی ناراض نہ ہوئے، حدث کا معنی ہو گیا گندگی، تو اصغر کا معنی ہو گیا چھوٹی، تو حدث اصغر چھوٹی گندگی۔ دوسری قسم ہے حدث اکبر، بڑی گندگی، یعنی جس گندگی کے بعد وضو کرنا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے حدث اصغر، اور جس گندگی کے بعد غسل کرنا ضروری ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے حدث اکبر۔ تو اب حدث اصغر کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے وضو کرنے کا، اور حدث اکبر کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے غسل کرنے کا۔ حدث اصغر کو دور کرنے کے لیے حکم ہے وضو کرنے کا، اور حدث اکبر کو ختم کرنے کے لیے ہمیں حکم ہے۔ اور وضو کے فرائض ہیں کل 4، سنتے ہیں لیکن فرائض کتنے ہیں؟ 4۔ ان میں اگر ذرا برابر بھی کمی رہ گئی تو وضو نہیں ہوتا، ذرا بھی کمی رہ گئی تو فرائض ہیں وضو کے 4۔ نمبر 1 چہرے کا دھونا، یہاں سے یہ پیشانی کے بال شروع ہوتے ہیں، بالوں کی سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے لے کر دوسری کان کی لو تک، یہ حصہ فرض ہے دھونا۔ دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت، یہ شامل ہے، کونیاں شامل ہے، کونیوں سمیت دھونا۔ تیسرا فرض ہے
سر کے چوتھے حصے کے برابر مسح کرنا، چوتھائی کا کم از کم، کیونکہ چوتھائی سے کام ہوا پھر مسح ہوتا ہی نہیں، فرض رہ گیا، تو مسح کرنا سر کا کم از کم چوتھے حصے کا۔ چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں کو دھونا ٹخنوں سمیت، دونوں پاؤں کو دھونا ٹخنوں سمیت۔ کیا خیال اگر آپ سب کی تجویز ہو، مشورہ دیں تو ریحان صاحب یہاں میرے پاس آ جائیں، آ جائیں، حکمت ہے اس میں، کیا ہے؟ ہاں، بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا، پھر یہ سوچیں گے کہ بھئی کیا کیا جائے۔ چلیے جی، اب ہمیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو وضو کے کتنے فرائض ہیں بولو؟ 4۔ بڑے توجہ سے جو بات سمجھنا ہے، یہ مسائل سے، عمل سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، تو وہ پوچھنی ہے، سمجھنی ہے۔ وضو کے فرائض ہیں 4، فرض 4 ہیں۔ نمبر 1، چہرے کا دھونا پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کے نرمے سے لے کر دوسرے کان کے نرمے تک۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کا دھونا کہنیوں سمیت۔ نمبر 3، کم از کم چوتھے حصے سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، دونوں پاؤں کو دھونا ٹخنوں سمیت۔ ان 4 فرائض میں ذرہ برابر بھی کمی رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ یہ 4 فرائض ہیں کس کے؟ وضو کے۔ اور غسل کے 3 فرائض ہیں، غسل کے فرائض 3 ہیں۔ نمبر 1، کلی کرنا، منہ میں پانی ڈالنا، کلی کرنا اچھی طرح۔ نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا، فرض ہے، وضو میں ایسا نہیں مگر غسل میں منہ میں پانی ڈالنا یعنی کلی کرنا، مزمزہ کرنا۔ نمبر 2، استنشاق یعنی ناک میں پانی ڈال کر اچھی طرح اسے صاف کرنا۔ نمبر 3، پورے جسم پر پانی بہانا کہ جسم کا کوئی حصہ ذرا برابر خشک نہ رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے جسم کو اچھی طرح تر کرو، اچھی طرح تر کرو، کیونکہ تحت کل شعرۃ جنابۃ، ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی قیمتی بات دیکھو نا، جب انہوں نے یہ بات سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تحت کل شعرۃ جنابۃ، ہر بال کے نیچے کیا ہوتی ہے؟ جنابت ہوتی ہے۔ کہتے اس کے بعد تو عادی تو راسی، میں اپنے سر کا دشمن ہو گیا، پھر میں اپنے سر کا دشمن ہو گیا۔ تو یہ 3 فرائض ہیں غسل کے۔ اب یہ کتنا اچھا نظام، اور آپ ذرا اپنی قوت فکریہ کو استعمال کرتے ہوئے غور کر لیں، اگر انسان کو غسل کی ضرورت ہو جب تک وہ پاک نہ ہو جائے تو طبیعت پر ایک عجیب الجھن اور ایک عجیب بوجھ رہتا ہے۔ جو ہی وہ ہو گیا ایسی نشاط، ایسی خوشی، ایسا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے جس کی حد ہی کوئی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے جلدی بلا لیا، جلدی آ جاؤ۔ کہتے مجھے غسل کی ضرورت تھی،
میں بڑا پریشان ہوا، مگر میں آج رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، یعنی باہر کا واقعہ تھا، تو فرمایا آ جاؤ جلدی، ابو ہریرہ آؤ۔ تو اب میں بڑا پریشان ہوا کہ میری حالت کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر حضور نے مجھے اپنے قریب بلایا اور میرا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ میں لیا، تو بس یا اللہ جی بھی میری طبیعت کی کیفیت ہوئی کہ میں کس حالت میں ہوں، یہ کیا چکر ہو گیا۔ کہتے ہیں جب لوگ بیٹھے تو میں آہستہ آہستہ فنخنستو، پیچھے گھسٹتے 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 بس میں جلدی سے غائب ہو گیا۔ جلدی جا کر غسل کیا اور واپس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کہاں چلے گئے تھے؟ یعنی خیال کیا کہ شاید حضور نے خیال ہی نہیں کیا، ابو ہریرہ کہاں چلے گئے تھے؟ تو پھر میں نے شرماتے ہوئے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ وجہ تھی۔ پھر اس موقع پر نبی علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی سن کر، فرمایا سبحان اللہ ان المؤمن لا ینجس، ان المؤمن لا ینجس، مومن ایسا گندا نہیں ہوتا کہ وہ پاک نہ ہو سکے۔ یعنی بات یہ گندی ہو گئی تو گندی ہی ہے، مومن ایسا گندا نہیں ہوتا کہ پاک نہ ہو سکے۔ دیکھو ہمارا ساتھی یعنی پاک ہو کر آ گیا۔ تو غسل کے فرائض ہیں 3، کلی کرنا، ناک میں اچھی طرح پانی ڈالنا، اور پورے جسم پر اچھی طرح پانی بہانا کہ جسم کا کوئی حصہ ذرا برابر خشک نہ رہے۔ اچھا غسل اگر کرنے پھر بعد میں وضو کرنا ہے یا پہلے وضو کرنا ہے؟ وضو پہلے کرنا ہے۔ غسل کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وضو کریں، وضو کرنے کے بعد پھر غسل کریں، پھر وضو کریں۔ آگی بات سمجھ؟ تو یہ آپ کا وضو ہو جائے گا۔ پھر غسل کرنے کے بعد نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ صرف یہی نہیں کہ ضرورت نہیں، بلکہ اس کے بعد یہ کہتے ہوئے شاید میرا وضو ہوا ہی نہیں ہے، پھر گویا وضو کرنا ہے گناہ ہے، پھر وضو کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اچھا یہ تو سنت طریقہ میں نے بتایا کہ پہلے وضو کر لیا جائے اور پھر غسل کر لیا جائے، لیکن اگر کسی آدمی نے فرض کرو پہلے وضو نہ کیا اور غسل صحیح طریقے سے جو فرائض ہیں پورے کر کے غسل کر لیا، تب بھی وضو ہو جائے گا، تب بھی وضو ہو جائے گا۔ جی نہ نہیں ضرورت، ہو جائے گا اسی میں، جی وہیں جہاں غسل کرنا ہے، جہاں غسل کرنا ہے نا وہیں وضو کرنا ہے، ہاں وہیں اور کوئی بورڈ نہیں، کوئی ضرورت جی بغیر سطر کے بھی نہ، وہاں کچھ نہیں پڑھنا، نہیں وہاں کچھ نہیں پڑھنا، باہر نکل کے پڑھنا ہے جی جب باہر نکلنا ہے۔ پھر وضو کی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ جی سب کو وضو بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا۔ 3 دفعہ بھی تو پانی پاتے ہیں، 1 دفعہ کے علاوہ جی 3 مرتبہ بہانا سنت ہے، ان سنتوں کی طرف میں آیا نہیں، تو خیر جو سوال ہوگا اس کا جواب دوں گا۔ تو 3 مرتبہ پانی بہانا سنت ہے۔ اس کے لیے پھر خلال کا حکم ہے، خلال، جی 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 سر مسح یہاں سے شروع کرنا ہے؟ جی جی بالوں سے، ایسے بالوں سے، پھر ایسے لا کے نہ یہ انگلیاں آپ کی ذرا غلط طریقے سے ہیں، مسح کرنے کا جو طریقہ ہے نا ذرا توجہ رکھنا، آتا تو سب کو ہے لیکن چلو مذاکرے سے فائدہ ہوتا ہے۔ یہ 3 انگلیاں ایسے ملانی ہیں، اکٹھی ہونی چاہیے۔
یہ تینا، اور اس کو بچانا ہے، اس کو بھی بچانا ہے، اور اس ہتھیلی کو بھی بچانا ہے، اس کو بھی۔ پہلے جب آگے سے پیچھے لے کر جائیں گے تو صرف یہ انگلیاں 3 لگے، ان 3 انگلیوں کو ملانا ہے۔ پہلے جب مسح شروع کریں گے آگے سے پیچھے کو لے جائیں گے، شہادتین کو بھی بچانا ہے، ابہامین دونوں انگوٹھوں کو بھی بچانا ہے، سر پہ نہیں لگانا، اور یہ ہتھیلی بھی نہیں لگانی، اس کو بھی بچانا ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اس طرح آپ ان 6 انگلیوں کو سر کے اوپر درمیان سے لے کر پیچھے تک لے جائیں گے، پھر پیچھے سے جب واپس لائیں گے تو ان شہادتین کو بچانا ہے اور ابہامین کو بھی بچانا ہے، اور ان انگلیوں کو 6 کو اوپر کر لینا ہے۔ اب ہتھیلی کو لگا کر واپس آنا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ اور جب آگے آ جائیں گے تو پھر شہادتین کو کانوں کے اندر اور ابہامین کو کانوں کے اوپر۔ یہ بیان کی حد تک بات سمجھ آ گئی؟ پہلے 3 انگلیاں یہ 3 یہ، ان کو جوڑ کر پھر آپ نے پیچھے کی جانب لے جانا ہے، مگر سر پر یہ انگلیاں ہی لگیں۔ شہادتین کو بھی بچانا ہے، ابہامین کو بھی بچانا ہے، اور کفین ہتھیلیوں کو بھی بچانا ہے۔ جب پیچھے تک پہنچ جائیں گے تو پھر وہاں سے واپسی پر صرف کفین ہتھیلیوں کو سر کے ساتھ لگانا ہے، اور پھر شہادتین کو کانوں کے اندر اور ابہامین کو کانوں کے اوپر مسح کر۔ اب ایسے ہو جائے گا، دیکھ لینا۔ آگے سمجھ؟ یہ طریقہ ہے صحیح مسح کرنے کا۔ نہیں، ضرورت نہیں ہوتی۔ تو غسل کے فرائض ہو گئے 3، وضو کے فرض ہو گئے 4۔ اسلام نے بڑی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں، اور پھر خاص کر اس امت کے لیے۔ اب اگر کوئی آدمی وضو کرنے پر یا غسل کرنے پر پانی کے ساتھ قادر نہیں ہے، مگر میرا اللہ کہتا ہے جب قادر نہیں ہو پھر بھی تمہیں گندا نہیں رہنا، پانی میسر نہیں ہے یا پانی موجود ہے مگر بیماری وغیرہ کی وجہ سے استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے، چاہے کوئی بھی صورت ہو، پانی موجود ہو استعمال پر قدرت نہ ہو، یا پانی موجود ہی نہیں ہے، سفر کی حالت ہے پانی مل ہی نہیں رہا، پانی موجود ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ ہمیں عطا فرمایا ہے تیمم کی شکل میں، کہ تیمم کر لو۔ اور تیمم وضو اور غسل دونوں کا ایک ہی ہے۔ وضو کا طریقہ تو اور ہے، غسل کا طریقہ اور ہے، فرائض دونوں کے الگ الگ ہیں، مگر تیمم چاہے وضو کے لیے ہو، تیمم چاہے غسل کے لیے ہو، تیمم کا دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اور تیمم ہر اس چیز کے ساتھ جائز ہے، ہر اس چیز پر جائز ہے کہ جو زمین کی جنس سے ہو، جو زمین کی، اور زمین کی جنس سے آسانی کے طور پر یہ سمجھیں کہ ہر وہ چیز مراد ہے جو جلانے سے جلے نہ، پگھلانے سے پگھلے نہ، مٹی وغیرہ ہو گئی، پتھر ہو گیا، تو زمین کی جنس سے جو چیز ہو، یعنی جلانے سے جلے نہ، پگھلانے سے پگھلے نہ، اس چیز پر آپ تیمم کریں۔ اور تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 ضربیں لگائی جائیں گی اس چیز پر، 2 ضربیں لگا کر پھر ہاتھوں کو اٹھا کر ایسے جھاڑا جائے گا، جھاڑ کر پھر چہرے کا مسح کرنا ہے، جہاں تک دھونا، یعنی چہرے پر ہاتھ پھیرنا ہے، جتنے حصے کو دھونا ہوتا ہے اتنے حصے پر اچھی طرح ہاتھ پھیر لیں، پھر دوسری ضرب لگا کر اور جھاڑ کر
تو دونوں بازوؤں کا کونیوں سمیت مسح کر لیں، بس یہ تیمم۔ غسل کے لیے بھی یہی ہو گیا؟ غسل کے لیے بھی یہی ہے، وضو کے لیے بھی یہی ہے۔ تو گویا کہ غسل اور وضو کے تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے، ذرہ برابر بال برابر بھی فرق نہیں ہے۔ جب ابتداءً سب سے پہلے تیمم کا حکم نازل ہوا تھا تو یہ وضو کے بارے میں ہوا تھا۔ اب وضو کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، تو اب نیا نئے چونکہ احکام نازل ہو رہے تھے، جس طرح آج ہمارے سامنے بالکل ساری صورت متعین ہو کر آ گئی، ایسے تو نہ تھا۔ وضو کے لیے تیمم کا حکم آ گیا، سفر میں یہ حکم آیا، وضو کا تیمم کر لیا گیا۔ ابھی غسل کے لیے بات واضح نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں سفر میں تھے، اتفاقاً دونوں کو غسل کی ضرورت پڑ گئی، پانی موجود نہ تھا۔ تو صبح کو اٹھے تو ساتھی ہونے کی حیثیت سے جیسے آپس میں ساتھیوں کی ہوتی ہے بے تکلفی، دونوں نے اپنی کیفیت ایک دوسرے کے سامنے واضح کی۔ کہنے لگے اب کیا کریں؟ تو حضرت عمار بن یاسر نے کہا کہ تیمم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نہیں، تیمم تو میں نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیمم کا سنا، وضو کے لیے تو سنا ہے، غسل کے لیے میں نے تیمم کا نہیں سنا، لہٰذا میں تیمم تو نہیں کروں گا۔ حضرت عمار بن یاسر نے کہا دیکھو، حدث اصغر ایک چھوٹی بیماری ہے، چھوٹی گندگی ہے، اور حدث اکبر ایک بڑی بیماری ہے اور بڑی گندگی ہے۔ تو حکیم ہو اللہ کی ذات، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چھوٹی بیماری کا اور چھوٹی گندگی کا علاج تو ہو اور بڑی کا نہ ہو، لہذا غسل کے لیے بھی ہوگا۔ حضرت عمر نے کہا بھئی میں تو نہیں کرتا، آپ کریں۔ اب انہوں نے یہ سوچ کر ذہن میں، سنا ہوا تو انہوں نے بھی نہ تھا، انہوں نے کپڑے اتارے اور زمین پر الٹ پلٹ ہونا شروع کر دیا۔ تیمم ہو رہا ہے جی، غسل کے لیے تیمم ہو رہا ہے، غسل کا۔ خیر، جب یہ دونوں حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پہنچے تو پورا واقعہ بیان کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے بھی، فرمایا عمر تمہارا بھائی عمار ٹھیک کہتا ہے کہ وہ تیمم دونوں کے لیے ہے، غسل کے لیے بھی ہے اور وضو کے لیے بھی ہے، دونوں کے لیے ہے۔ باقی عمار بن یاسر کو پھر مخاطب ہو کر کہا عمار طریقہ جو تم نے سمجھا ہے وہ نہیں ہے، طریقہ اس کا بھی وہی ہے جو وضو والا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام عربی بھی تھے، مگر جب تک قرآن کی مراد رسول اللہ نے بتائی نہیں، سکھائی نہیں، وہ بھی سمجھنے پر قادر نہیں تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب بھی نازل کی اور اس کو سمجھانے کے لیے اپنا پیارا پیغمبر اور رسول بھی بھیجا۔ لہٰذا آج بھی اگر کوئی آدمی قرآن اور حدیث استاد سے سیکھے نہ، اور وہ اپنی جگہ کہے جی ہم لکھے پڑھے ہم مطالعہ کر کے عمل کر لیں گے، تو آج بھی استاد سے سیکھے بغیر اگر مطالعہ کر کے عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو وہ ضلالتی پر چلے گا، وہاں سے عمل کی صحیح لائن نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ برکت رکھی ہے، صحابہ کرام تو اہل لسان تھے، قرآن ان کی زبان میں تھا، مگر اس کے باوجود وہ اس وقت تک قرآن کی مراد کو پہنچ نہیں سکے جب تک رسول اللہ نے بتائی نہیں۔ ہاں ایک دفعہ استاد سے پڑھ لینے کے بعد پھر جتنا مطالعہ کریں اضافہ ہوگا، پھر نئی سے نئی رہنمائی ملے گی، مگر استاد سے سیکھے بغیر یہ مشکل ہے۔
تو اس لیے اللہ نے فرمایا تیمم کرو۔ جب صحابہ کرام نے یہ مسائل سنے، یہ اللہ کی نعمت آ گئی، بلکہ تیمم تو وہ اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی کے دور میں اللہ نے یہ نعمت نہیں دی۔ یہ صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تحفہ ہے، اور یہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے یہ چیز دے دی۔ اور ایک حدیث میں جب یہ احکام آئے تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم تیمم کرتے رہیں، اگر ہمیں 2 دن پانی نہ ملے، 3 دن نہ ملے تیمم کرتے رہیں، 4 دن نہ ملے تیمم کرتے رہیں، ہفتہ نہ ملے تیمم کرتے رہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بھائی تیمم کرتے رہو، اگرچہ 10 سال ہی گزر جائے، تم اسی طرح پاک رہو گے جس طرح وضو کرنے سے پاک ہو جاتے ہو اور جس طرح غسل کرنے سے پاک ہو جاتے ہو۔ اللہ کا امر بعض علاقوں میں، یہ جو پہاڑی علاقے بعض ہوتے ہیں نا، ان میں سے بعض علاقے ایسے ہیں جو آپ نے یقیناً اس طریقے سے آپ پوری تہذیب سے واقف نہیں، میں چونکہ اس تہذیب سے واقف ہوں، میرا علاقہ ہی وہی ہے۔ بعض علاقے پہاڑی ایسے ہوتے ہیں پانی شدید سرد اور گرم کرنے کا انتظام بھی، وہاں کوئی بالن لکڑی یہ چیز بھی بامشکل اتنی ہوتی ہے کہ جس سے روٹی تیار کر لی جائے۔ اب ایسی صورت میں بعض اوقات ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے بیماری میں مبتلا ہو جانے کا شدید خطرہ ہوتا ہے۔ جہاں یہ حالات ہوں تو وہاں ڈسپنسریاں کہاں، کلینک کہاں، ڈاکٹر کہاں، لہٰذا وہاں جتنا عرصہ بھی گزر جائے اگر ایسی کوئی شدت کی حالت ہے تیمم پر عمل کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح پاک کرے گا جس طرح پانی سے پاک کرتا ہے۔ اور یہ جو تیمم اللہ تعالیٰ کی رخصت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے، تو کوئی آدمی اگر وضو کی اسے عادت ہے، غسل کی عادت ہے، اور وہ تیمم پر عمل کرتے ہوئے ایک طبیعت میں نظامت جیسی ہو، یہ بڑا غلط ہے۔ کیونکہ وضو کا حکم کس نے دیا ہے اور غسل کا حکم کس نے دیا ہے اور تیمم کا کس کا ہے؟ ہم نے یہ نہیں دیکھنا حکم کیا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے حکم کس کا ہے۔ تو حکم وضو والا بھی اللہ کا، حکم اللہ کا، تو دونوں میں بالکل برابری، دونوں خوشی کے ساتھ اسی طرح اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا ایسے ہی طہارت ہوتی ہے جس طرح وضو اور غسل سے ہوتی ہے۔ ہاں کوئی پوچھ رہا تھا۔ ایسا ہے کہ وہ آگے کو گاڑ دیتے جاتے ہیں، یہ نالے کو گاڑ دیتے ہیں، ہاں کہ کتنے غسل صحیح ہے، اس کے بعد ایک غسل کر دیتے تو کوئی گاڑ کھولتی ہے۔ خیر یہ تو درست نہیں ہے، یہ ہاں یہ جو ہے نا آپ کہہ رہے تھے یہ میرے علم میں بھی تھا، ادھر بھی لوگ کرتے تھے مگر اب کافی بہتری ہو گئی ہے، تو یہ جہالت والی باتیں ہیں۔ یہ تھی ایک دفعہ بھی میں نے چھوٹی عید کے بعد میں گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو رواج ہوتا تھا، کہا ہاں یہ ہوتا تھا، ہم بھی عمل کرتے رہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ آپ کو بتایا کس نے؟ کہا اس وقت جو ہمارے امام ہوتے تھے وہ ہمیں بتاتے تھے۔ تو نیم ملا خطرہ ایمان، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان، اس طرح کے مسائل گویا بتاتے ہیں۔ تو یہ غسل کر رہے ہوتے ہیں جی، غسل کر رہے ہوتے ہیں، بعض کرتے ہیں اوپر چھت نہیں ہوتی۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ کپڑے پہنتے ہیں تو وہ بس کھڑے کھڑے کپڑے پہن لیتے ہیں۔ کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کچھ چیز رکھی کریں اس پر بیٹھ کر پھر سلوار یہ پینٹ پہن۔ جہاں تک اوپر چھت کا نہ ہونا ہے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، بالکل درست۔ یعنی ویسے پردہ جو ہے نا وہ تو جس قدر ہو سکے وہ کرنا چاہیے، مگر چھت کھلی ہے کوئی حرج نہیں،
بالکل گناہ بھی نہیں۔ اور کپڑے جہاں تک پہننے کا مسئلہ ہے، بیٹھنا کوئی ضروری نہیں، کھڑے کھڑے آپ کپڑے پہن سکتے ہیں۔ اور بعض لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی باوضو ہے اور اس نے کپڑے اتارے، تبدیل کیے، کہتے جی آپ نے کپڑے اتار لی لہٰذا وضو ختم ہو گیا، تو کپڑے اتارنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو اسی طرح رہتا ہے۔ پانی نہیں ہے جی، بالکل تیمم کرنا ہے، لیکن استنجا بھی کرنا ہے، استنجے کی بھی ضرورت ہے، بڑا تقاضے سے فارغ ہوا تو تیمم ہو تیمم استنجا جو ہے نا اس کا یعنی وہ تو پتھر وغیرہ ڈھیلا وہ استعمال کریں، جی اس ڈھیلے سے اور پتھر سے، یا کوئی ایسے بعض ٹیشو وغیرہ جیسے آج کل ہو گئے، یا بعض پتے، اور یا بعض قسم کے گھاس، بعض ہر گھاس نا، کیونکہ بعض گھاس جو ہے نا وہ چھری کی طرح دھار والے ہوتے، اس سے کٹ جانے کا قوی امکان ہوتا ہے، غلبہ ضانی نہیں ہوتا، قوی امکان ہوتا ہے، ہاتھ کٹ جاتا ہے اس سے، تو ایسا گھاس استعمال نہ کیا جائے۔ بعض ملائم قسم کے بے ضرر ہوتے ہیں، تو استنجے کے لیے ایسے موقع پر یہ چیزیں استعمال کی جائیں، جی اس کے بعد تیمم کر لیں۔ جی ایسے ہی۔ میں وہ واقعے کو دیکھا ہے کہ یہ جس واقعے سے یہ تیمم کا حکم ہے اس کو ذکر کرتا ہوں۔ اب وہ واقعہ سن 5 ہجری میں غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر پیش آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام ساتھ تھے، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھی۔ تو صبح کے وقت یہ اٹھیں اور قضائے حاجت کے لیے گئیں، وہاں سے واپس آئیں، واپس آ کر ویسے احساس ہوا، اندازہ ہوا کہ میرے گلے میں ہار تھا، وہ نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ وہاں گر گیا، یہ بس آ کر دیکھا کہ ہار نہیں ہے، تو ہار تھا بڑا قیمتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو حکم دیا آگے جاتے ہیں پانی پر، تو وہاں وضو کر کے نماز ادا کرتے ہیں، مگر اس ہار کو تلاش کرنے میں دیر لگ گئی، ہار تلاش کیا جا رہا ہے، صحابہ پریشان ہیں، نبی علیہ السلام بھی تلاش کر رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے بتایا کہ حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا ہے، اور سارا قافلہ رک گیا، رسول اللہ بھی پریشان ہیں، لوگ بھی پریشان ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ تو آیا عذرو بھاپ ہونے کے، اور حضرت عائشہ کے پاس آئے۔ اس وقت حضرت عائشہ بیٹھی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک آپ کی گود میں تھا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ تنبیہ کرنا چاہتے تھے، مگر اس وجہ سے خاموشی اختیار کی، مگر ایک ٹھونگا سے جو ہے پہلو میں مارا، یہ کیا تم بے احتیاطی کا کام کرتی ہو؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں ٹھونگا تو ٹھیک ٹھاک تھا، مگر میں نے بھی بڑا ضبط کیا تاکہ حرکت نہ ہو اور رسول اللہ کے آرام میں فرق نہ آئے۔ خیر اس دوران اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تیمم کرنے کا، پہلی مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا خوش ہو جاؤ لوگوں، میرے اللہ نے تمہارے لیے قیامت تک کے لیے عجیب تحفہ دے دیا ہے۔ پھر اللہ کے پیغمبر نے تیمم کے بارے میں بتایا اور تیمم کرنے کا طریقہ بتایا۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہنے لگے اے آل ابی بکر، یہ تمہارا پہلا احسان نہیں ہے، جب بھی غور کیا تم پر کوئی مصیبت آئی اللہ نے تمہاری مصیبت کی وجہ سے پوری امت پر رحمت فرما دی۔ فرمایا آج بھی پریشانی تمہارے اوپر آئی، مگر اللہ کریم نے قیامت تک کی امت کے لیے رحمت فرما دی۔
تیمم کا حکم آیا۔ جب تیمم کر لیا، اللہ کا عمر جہاں ٹھہرے ہوئے تھے، اونٹ اٹھایا تو ہار نیچے سے نکل آیا۔ غیب جاننے والا بھی کون ہے؟ اللہ کی مرضی، جب بتائے، جتنا بتائے، نہ بتائے تو نہ بتائے، بتائے تو عجیب طریقے سے بتائے۔ اللہ کے نبی خود تلاش کر رہے، آئے جب کرتا مصر سے چلا، انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون، وہ میرے گھر والوں آؤ میرے پاس بیٹھو، تمہیں ایک عجیب بات بتانے والا ہوں۔ سارے جمع ہو گئے، کہا جی بتائیے کیا بات ہے؟ قال انی اجد ریح یوسف، مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا یا کہ پرسید ازاں گم کردہ اے فرزند، کسی نے اس سے پوچھا جس کا بیٹا گم ہو گیا تھا، یا کہ پرسید ازاں گم کردہ اے فرزند، کہ اے روشن گہر پیرے خرد مند، کہ اے عقل مند بزرگ برگزیدہ شخصیت، ایک بات نہیں سمجھ آئی، اس کا جواب دو۔ ز مصر شبو پیرائن شمیدی، ز مصر شبو پیرائن شمیدی، چرادر چاہے کہ نانش ندیدی۔ جب مصر سے کرتا چلا خوشبو آ گئی تو یہ قریب کے نان کے کنویں میں 3 دن پڑا رہا، تو اس وقت خبر نہیں ہوئی یہ کیا چکر ہے۔ بگفت حوالے مابر کے جہان است، دم پیدا و دیگر دم نہان است۔ فرمایا بھائی ہمارا حال آسمانی بجلی کی طرح ہے، کبھی چمکارا آ گیا اور کبھی چلی گئی۔ فرمایا بتانے والے نے جب بتایا تو وہاں سے کرتا چلا تو بتا دیا اور خوشبو بتا دی، اور جب نہیں بتایا تو میرے گھر میں ساتھ ایک گھر میں ایک کمرے میں دوسرے میں بیٹے منصوبہ بنا رہے ہیں، بتایا نہیں تو وہاں نہیں بتایا، کنعان کے کنویں میں پڑے رہے، نہیں بتایا تو وہاں نہیں بتایا، بتانے والے نے بتایا تو 40 سال بعد جب کرتا چلا تو بتا دیا۔ فرمایا اس کی مرضی، جب بتائے، جتنا بتائے، جس وقت مرضی ہے بتائے۔ تو تلاش کرتے رہے، نہیں پتہ چلا، اونٹ اٹھایا تو نیچے۔ ہاں نجاست کو دور کرنا ضروری ہے اگر سہولت میسر ہے۔ جی 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 ہاں اس کے لیے تیمم کر لیں۔ ایسی بات کوئی نہیں، صرف دونوں کے لیے قرآن میں بھی یہاں طہارت ہی کا ذکر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ذکر کیا ہے وہ طہارت ہی کا ہے۔ آئی بات سمجھ گئے نا؟ جی جی بالکل، یعنی بالکل ایسی ہی طہارت ہوگی جس طرح وضو اور غسل سے ہوتی ہے۔ تو وضو اور غسل کرنے کے بعد آپ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں، نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پانی اگر کچھ فاصلے پہ ہے لیکن بندہ وہ سستی کریں گے کہ میں تیمم کر دوں تو یہ صحیح نہیں ہے؟ نہیں یہ صحیح نہیں ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آدمی ہے ان پہ غسل پہ واجب تھا، اس کا ہاتھ لگیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ ہاں، اس سے بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی پاک ہے، دوسرا آدمی جنابت کی حالت میں ہے، وہ دونوں مل سکتے ہیں، ایک دوسرے کو چھو سکتے ہیں، خاوند بیوی ہیں تو ایک بستر میں لیٹ سکتے ہیں۔ اصل میں اس بات یہاں سے یہ لگی کہ مسلم کہ ہمارے جو ہے نا موبائل میں قرآن شریف ہوتا ہے، قرآن مطلب بندہ ایسے پاک ہو تو مطلب اس کو تو بھی ایسے کرنا پڑتا ہے، قرآن میں اس کو ہار نہیں لگا سکتے، یہ ڈال سکتے نہ ہاتھ نہیں لگا سکتے، یعنی وہ نکال کر نہیں لگا، بند ہو تو کوئی حرج نہیں، اب بند کو کوئی حرج نہیں، وہ تو بند ہو گیا نا، جی وہ بند ہے نا، بند کو کوئی حرج وہ نہیں ٹھیک، نہیں کھلا ہو تو نہیں کرنا، ٹچ نہیں کرنا، بند ہو تو موبائل ہاتھ میں لے سکتے ہیں، سمجھ آئی کہ نا؟ میں اس لیے پتہ کیوں یہ ایک مسئلہ ہے، یہ مجھے کافی دوستوں نے پوچھا ہے مثال کے طور پہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس کی تصویر آتی ہے میرے سامنے، آپ اس کو کچھ مجھے آگے جانے نا مجھے بندہ اس پر کوئی حرج نہیں، اس کو کر سکتے ہیں، اس کو اگر ایسے کریں تو اس کو کر سکتے ہیں، بس یہی میں جی جی۔ اجتماع ہو اور وضو ٹوٹ جائے درمیان میں، جیسے آدمی جمعہ کی نماز ہوتی ہے خانہ کعبہ یا حج پر آدمی جی جی، اس وقت اٹھ نہیں سکتا، وضو جو ہے وہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس میں پھر کیا مسئلہ؟ اس میں جا کر وضو ہی کرنا پڑے گا۔ نہ اٹھ سکے آدمی، اتنے ہزاروں میں آدمی کیسے اٹھے؟ ساتھ گھر والوں کو پھر ڈھونڈنا، کیسے ڈھونڈیں گے، کیا کچھ کریں گے؟ مقصد ہے وہ نماز قضا ہو جائے گی نا زیادہ سے زیادہ، بیٹھا رہے ہاں بیٹھا رہے، جی جی بیٹھا رہے، کرنا وضو یہ پھر وہ تیمم نہ تیمم نہیں کر سکتا۔ صرف جنازے میں اگر ایسی ضرورت پڑ گئی ہے تو تیمم کر سکتے ہیں، یا جنازے میں یا عید کی نماز میں ضرورت پڑ گئی ہے تو ایسا کر سکتے ہیں جی۔ اب ترجمے پر غور کرنا ذرا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والوں کو خطاب ہے نا، اللہ اپنے پیاروں کو پاک کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تمہارا ارادہ ہو نماز کی طرف کھڑا ہو جانے کا، تو فاغسلوا وجوہکم، دھو ڈالو اپنے چہروں کو، وایدیکم الی المرافق، اور دھو ڈالو اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت۔ یہاں الا کا معنی تک نہیں کرنا، الا کا معنی مع، ساتھ، الی المرافق، مرافق ان کو کہتے ہیں، جمع کا صیغہ ہے مرفقین، کونیوں سمیت۔ وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کرو اپنے سروں کا، وارجلکم الی الکعبین، اور دھو ڈالو اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو فَطَّهَّرُوا، اچھی طرح طہارت حاصل کرو۔ دیکھو یہاں فَغْسِلُوا نہیں فرمایا، فَطَّهَّرُوا بہت شدت کے ساتھ، تو مانا یہ اچھی طرح طہارت، بس جہاں تک پانی کا پہنچانا ممکن ہے پہنچاؤ، اچھی طرح پورے اہتمام کے ساتھ طہارت حاصل کرو۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا مسافر ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا کوئی آدمی تم میں سے قضائے حاجت کرے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم اپنی عورتوں سے مل چکو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پانی نہ پاؤ، پانی موجود نہ ہو، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تیمم کر لو پاک مٹی سے، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اس کے ساتھ مسح کرو اپنے چہروں کا، وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ، اور اپنے ہاتھوں کا۔
ما یرید اللہ، یہ ما نفی کے لیے ہے، ما یرید اللہ، نہیں ارادہ کرتا اللہ تعالیٰ، لیجعل علیکم من حرج، تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی کرے، حرج بمعنی تنگی، اللہ تم پر کوئی تنگی نہیں کرنا چاہتا، وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اور لیکن اللہ چاہتا ہے تاکہ تمہیں پاک کرے، تاکہ تمہیں، اشارہ ہو گیا، کھانا انسان کھاتا ہے، اللہ نے کہا کھانا کھاؤ، کھانا کھایا اللہ کے حکم کے مطابق، بھوک ختم کرتا ہے اللہ، کھانا بھوک نہیں ختم کرتا، بھوک کون ختم کرتا ہے؟ اللہ۔ اس کھانے کو تمہاری جسم کی قوت کا ذریعہ کون بناتا ہے؟ فرمایا تم وضو کرو، تم غسل کرو، تم تیمم کرو، پاک اللہ تمہیں کرتا ہے۔ یرید اللہ، یرید ارادہ کرتا ہے، لیطہرکم، یہ یطہر طہارت کی یہاں نسبت اللہ کی طرف ہے کہ تم یہ کرو، پاک تمہیں کون کرے گا؟ اللہ۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، یہ اللہ کی نعمت ہے تاکہ اللہ تمہارے اوپر اپنی نعمت کو پورا کر دے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو، تاکہ تم اللہ کی نعمت کا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ ایک نعمت اوپر آگئی، اس کے علاوہ اللہ کی اور نعمتیں بے شمار ہیں، انہیں بھی یاد رکھو۔ جب آدمی سوچتا ہے تو ایسے معلوم ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں کا ہمارے لیے سمندر ہے، ہر اعتبار سے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، یاد رکھو اللہ کی نعمتوں کو، یا نعمت اللہ اس میں جنس ہے، کیا ہے؟ اس میں جنس، یعنی ساری نعمتیں، ایک نعمت والا معنی نہ لینا، اس میں جنس کا مطلب ہوتا ہے ہاں سب نعمتیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد رکھو تم اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر اللہ نے کی ہیں، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي، اور اللہ کا وہ وعدہ بھی یاد رکھو، الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، جو اللہ نے تم سے ایک مضبوط وعدہ لیا ہے۔ وہ وعدہ صحابہ کرام نے تو براہ راست نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کیا، بیعت رضوان میں کیا، بدر میں کیا، اس کے بعد کئی مواقع کیا، میدان مینا میں، لیلہ عقبہ میں کیا، اور عام مسلمانوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب پڑھا تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ایک وعدہ کیا کہ اللہ تیری مان کر چلیں گے، اور چلیں گے، مانیں گے اس طرح جس طرح تیرے پیارے پیغمبر کا طریقہ ہے۔ اذ قلتم، جب تم نے یہ کہہ دیا تھا وعدہ کرتے وقت، سمعنا، ہم نے اللہ کا حکم سن لیا، وَأَطَعْنَا، اور ہم اطاعت کے لیے بھی تیار ہو گئے ہیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اب اس وعدے کو نبھانے میں اللہ سے ڈرتے رہو، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ سینوں کے راز جانتا ہے، کمی اب نہ کرنا، اللہ تعالیٰ میں سمجھ نصیب فرمائے۔ حالت جنابت میں کھانا پینا حرام ہے؟ نہیں، کھا پی سکتے ہیں، کھا پی، یعنی خاص کر ضرورت رمضان المبارک میں اس طرح کی پیش آ سکتی ہے، تو اگر ایسی صورتحال ہو تو صبح اٹھ کر جو ہے وہ انسان وقت تنگ ہو
تو اگر وضو کی گنجائش ملتی ہے تو ٹھیک، نہیں ملتی تو تب بھی ٹھیک، ہاتھ دھو کر کلی کر کے کھانا کھا لے، اس کے بعد پھر غسل کر لے۔ یہ غسل میں پانی جو اوپر تک جانا یہ غرارہ بھی کرنے چاہیے کلی کے لیے؟ جی اگر روزہ نہ ہو تو اچھی طرح غرارہ بھی کرنا چاہیے، اور ناک میں بھی اوپر تک۔ اگر روزے کی حالت ہو تو پھر ذرا احتیاط، پھر غرارہ نہیں کرنا، بس منہ میں حلق سے اوپر اوپر جہاں تک ہو وہاں، اور ناک میں اس نرم جگہ تک۔ ہاں نہیں، یہ وہ لا نہیں ہے، یہ کلمے کا لا ہے، چونکہ وہ لا تو ہوتا ہے نا علیحدہ، صرف لا ہی ہوتا ہے وہ، اس کا معنی ہوتا ہے نا، وہ چونکہ کسی کلمے کا جز اور حصہ نہیں ہوتا، وہ مستقل ہوتا ہے۔ اور یہ جو لامستم لا ہے نا، یہ لام تو یہ ہے کلمے کا حصہ، کیونکہ اصل میں لام میم سین جس کا مادہ لمس، لمس کا معنی ہاتھ لگانا، تو یہ جو اوپر لا آ گیا نا، یہ صرفی اعتبار سے گرامر کا ایک اصول ہے، اس کو باب مفاعلہ کہتے ہیں۔ جب اس کلمے کو باب مفاعلہ پر لے گے تو لامستم ہو گیا، اس کا معنی ہوگا جب تم ایک دوسرے کو چھو۔ آئی بات سمجھ؟ جی جی دونوں صورتیں بالکل اپنی ضرورت عادت کے موافق، کوئی پابندی نہیں ہے، بیٹھنے کی کوئی پابندی نہیں۔ جی غسل میں وہ ایک دفعہ تو پورا آپ نے بتایا، وہ تو فرض میں آ گیا، پھر باقی 3 دفعہ جو ہے وہ سنت، وہ کس طرح کندھوں پہ ڈال کر کرنا ہے یا بس پورے جسم پر؟ ایک دفعہ کرنا؟ جی جی تینوں دفعہ پورے جسم پر۔ تو آپ نہ کرے تو انہوں نے جب ایسے کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی تنگ نہ ہوں اس لیے انہوں نے اس کا مطلب یہ ہوا کہ داماد کے سامنے اگر یعنی سسر کے سامنے اگر کوئی ایسا بیٹا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، بلاتے تک نہیں ہے، جی جی کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ یعنی قانونی پابندیاں بنائی ہیں بالکل، پھر بغیر یا تو ایسے تھا یہ تھا، تو یعنی یہ دیکھیں جی جی جائز ہے۔ دیکھیں نا کتنا بڑا مسئلہ ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی برحمتک یا ارحم۔